بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ ایک پرانی اور خاموش سی بستی کے کنارے ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کھڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کی زندگی عجیب و غریب تھی، نہ کوئی گھر بار، نہ رشتہ دار، نہ دوست، اور نہ ہی کسی کا سہارا۔ وہ بالکل تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان تنہا ہوتا ہے اکثر گناہوں میں پڑ جاتا ہے، لیکن علی کی تنہائی پاکیزگی اور سادگی سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد بسی رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی جھونپڑی کے کونے میں بیٹھا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دل نے کہا، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، میرا اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ یہی خیال اس کے اندر ایک انقلاب لے آیا۔ علی نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں وقف کر دے گا۔ اس نے اپنی جھونپڑی سے چند ضروری چیزیں اٹھائی اور ایک ایسی جگہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا جہاں وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے۔ چلتے چلتے وہ ایک نئی بستی میں جا پہنچا۔ اس بستی میں ایک عظیم و شان خانقاہ تھی۔ خانقاہ کے صحن میں علم و ذکر کی محفلیں سجی رہتی تھی، جہاں بڑے بڑے علماء اور درویش اللہ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا درس دیتے تھے۔ علی خانقاہ کے قریب پہنچا تو ایک لڑکے نے اسے روک لیا اور پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ علی نے جواب دیا، میں خالق حقیقی کی تلاش میں آیا ہوں۔ میں اس درویش سے ملنا چاہتا ہوں جو یہاں کے سب لوگوں کے رہنما ہیں۔ لڑکے نے حیرت سے علی کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، سیدھا آگے بڑھ جاؤ، بڑے درخت کے نیچے وہ نورانی بزرگ بیٹھے ہیں، سب انہی درویش کہتے ہیں۔ علی آگے بڑھا اور تھوڑی دیر میں اس درخت کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، سفید داڑھی، نورانی چہرہ اور آنکھیں بند ذکر الہی میں گم۔ علی نے چاہا انہیں آواز دے، لیکن پھر دل نے کہا ذکر کرنے والے کو روکنا مناسب نہیں۔ سو وہ خاموشی سے قریب بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ وقت کے بعد جب درویش نے آنکھیں کھولی تو علی نے پوچھا، بیٹا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ علی نے ادب سے کہا، بابا جی میں خود کو پہچاننا چاہتا ہوں، میں اللہ کے راستے پر چل کر حقیقت کو سمجھنا اور اس کی قربت پانا چاہتا ہوں۔ درویش نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور فرمایا، یہ راستہ آسان نہیں، اگر تم نے حقیقت کو پانا ہے تو شاید اپنی پوری زندگی اس کے لیے لگانی پڑے گی، اور پھر بھی کوئی ضمانت نہیں کہ تم وہ مقام حاصل کر پاؤ گے یا نہیں۔ یہ سب تقدیر پر منحصر ہے، سوچ لو اچھی طرح۔ علی نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، بابا جی میں یہاں کھیل تماشے کے لیے نہیں آیا، میرا کوئی نہیں، میں اپنی پوری زندگی اسی مقصد کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ درویش نے کہا، اچھا اگر ایسی بات ہے تو ایک کام کرو، اس خانقاہ میں بہت سے طالب علم رہتے ہیں، ان کے لیے اناج پیسنے کا کام تم کرو گے، صبح سے شام تک یہی محنت تمہارا وظیفہ ہوگا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور کام کرتے وقت اللہ کا ذکر جاری رکھنا ہے۔ جب تھک جاؤ تو وہیں سو جانا۔ اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنا، اور یاد رکھنا میرے پاس دوبارہ کبھی نہ آنا، جب وقت آئے گا میں خود تمہارے پاس آؤں گا۔ علی نے سر جھکا کر کہا، جی بابا جی۔ اس دن سے علی نے خانقاہ کی چکی خانے میں دن رات محنت شروع کر دی۔ صبح سویرے اٹھتا، نماز پڑھتا اور شام تک اناج بیچتا، تھک کر وہیں سو جاتا، نہ کسی سے بات کرتا نہ کوئی اس سے بات کرتا۔ وقت گزرتا گیا، دنیاوی خیالات اس کے ذہن سے مٹنے لگے۔ 16 سال گزر گئے، یہاں تک کہ علی اپنا نام تک بھول گیا۔ بس اللہ کا ذکر، نماز اور مسلسل محنت، یہی اس کی زندگی کا سرمایہ بن گیا۔ خانقاہ کے باقی طلباء اکثر اسے پاگل سمجھتے تھے، لیکن علی پرواہ نہیں کرتا۔
وہ خاموشی سے اپنے رب کی رضا میں جھکا ہوا تھا۔ یوں گزرتے گزرتے 12 سال بیت گئے۔ 12 برس بعد ایک دن درویش خود علی کے پاس آیا۔ علی چکی پیس رہا تھا اور ہلکی آواز میں اللہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، بیٹا علی، 12 سال پہلے تم نے کہا تھا کہ تم حقیقت کو پانا چاہتے ہو۔ آج مجھے بتاؤ، کیا تم نے حقیقت کو پا لیا؟ علی نے تھمی ہوئی سانس کے ساتھ آنکھوں میں آنسو یہ جواب دیا، بابا جی، 12 سال پہلے میں علی تھا، میں تلاش میں تھا، لیکن آج میں کچھ نہیں ہوں، میرا وجود باقی نہیں رہا، اب میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور یہی اصل حقیقت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایسا سکون نور چھا گیا کہ دیکھنے والا ہر شخص حیران رہ گیا۔ وہ سب سمجھ گئے کہ جس نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی